الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الحكيم في محكم كتاب الكريم وقوله الحق ومنطق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عزیزان اکرامی سامعین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہر مبارک رجب کی آمد ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے قرآن پاک کی مشہور آیت کی جو ہے تلاوت کا شرف حاصل ہوا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، وجنت عرضها السماوات والارض، اور جنت کی طرف دوڑو جس کا جو عرض ہے، جس کی جو چوڑائی ہے جو ہے عرض السماوات والارض، زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. تو یہاں پر مغفرت کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کے اسباب مراد ہیں. وہ انسان مغفرت کی طرف نہیں دوڑ سکتا بلکہ مغفرت کے اسباب کی طرف جلدی کرنے کی چاہ رہے ہیں. اور مغفرت کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی وہی استغفار ہے، وہی روزہ ہے، وہی اعمال خیر ہیں. تو لہذا اس حوالے سے ماہ مبارک رجب جو کہ اللہ تعالیٰ کی مہنومت ہے، جیسا کہ جو ہے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجب و شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امت کا مہینہ ہے. تو لہٰذا رجب کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان پہ ہر چیز ملے گا. آج جب اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہ جائیں گے تو وہاں پر ہر چیز مہیا ہے، لیکن جانا نہ جانا آپ کی مرضی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے ماہ رجب کے مختلف اعمال ہیں، اعمال خیر ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب جو ہے اشہر الحرم میں شمار ہو جاتا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ خدا کے ہاں جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا، زمین آسمانوں، تو وہاں سے لے کر اب تک کل 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کیا ہے؟ اشہر الحرم. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشہر الحرم کہا جاتا ہے. کیوں اشہر الحرم کہا جاتا ہے؟ اس کی 3 وجوہات معصومین نے بیان کی ہیں. کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ لأن هذه الشهور كان القتال فيها محرما، کیونکہ ان مہینوں میں قتال حرام ہے. تو وہ اشہر الحرم کون سے مہینے ہیں؟ ہمارے ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم اور رجب بھی اس میں شامل ہے. تو کیوں حرام تھے؟ کیوں وہ حرام تھے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں کیا تھا؟ كانت فيها قتال محرما، اس میں جنگ و جدال حرام ہے. اور دوسری وجہ تسمیہ اس مہینے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اگر انسان عمل خیر بجا لاتا ہے تو طاعت اللہ و عبادت اللہ کان ثوابها اعظم، کہ اگر کوئی اس مہینے میں اطاعت کرے، عبادت کرے، تو اس کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کثرت کے ساتھ. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان مہینوں میں گناہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو ہے عقاب بھی اور اس کا جو گناہ بھی دوسرے مہینوں کے جو گناہوں کے مقابلے میں زیادہ اس کا عقاب ہوگا. اس وجہ سے ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے. یعنی اس مہینوں کی حرمت کو آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کے تقدس کو پائمال نہیں کرنا ہے. تو اس حوالے سے اس میں یعنی مختصراً 4 اعمال کی اشارہ کروں. نمبر 1 یہ ہے کہ ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت ہے. تو ماہ مبارک روزہ رجب اور جو شعبان کا مہینہ ہے، شروع سے آخر تک مکمل مہینہ روزہ رکھنا مستحب ہے. لیکن ان میں سے بعض ایام کے بارے میں خصوصی تاکید ہے، مثلاً کہ رجب کی پہلی تاریخ، اس کے بعد اس کا نصف، اور اس کا آخری میں ہے، اس کے بعد پھر اس کے جو ہر جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کے بعد آگے جو ہے ایام البید کو روزہ رکھنا مستحب ہے. تو لہٰذا اس کی جو ہے متعدد ایام میں روزہ رکھنا تاکید ہے. اس حوالے سے یہاں پر ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت نہر یقال لها رجب، کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے. وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور اس جو ہے نہر کا جو پانی ہے اگر اس کے رنگت کو دیکھا جائے تو کیا ہے؟ وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اور اس کے ذائقہ کیا ہے؟ وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ من صام یوما من رجب
سقاہ اللہ تعالی من ذالک النار۔ اگر کوئی شخص ماہ رجب کے ایک دن بھی اگر روزہ رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس مومن کو اسی جو ہے نہر سے سیراب کرتا ہے، اس کے پانی سے سیراب کرتا ہے۔ یہ جو ہے روزہ رکھنے والوں کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد امام مصنف جعفر علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ رجب شہر عظیم یضاعف فیہ الحسنات، اس شہر رجب ایک بہت بڑا عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے حسنات نیکیوں کو ڈبل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عام حالت میں تو انسان ایک نیکی کرتا ہے تو ڈبل کر دیتا ہے، لیکن جب ماہ رجب کے مہینے میں اگر انسان نیک عمل بجا لاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جو نیک اعمال کا جو ثواب ہے دگنا دیتا ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں۔ وَيَمْحُو فِيهَا السَّيِّئَاتِ، اور اس میں گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ محو کر لیتا ہے، اس کو مٹا لیتا ہے۔ من صام یوم من رجب تباعدت عنہ النار مسیرۃ سنہ، اگر کوئی شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ایک سال کے مسافت کی دوری سے جو ہے اس کو دور کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کا جہنم سے ایک سال کی دوری کے فاصلے پہ ہو جاتا ہے۔ ومن صام ثلاثۃ ایام، اور اگر کوئی شخص 3 دن اگر روزہ رکھنے کا اگر کوئی توفیق حاصل ہو جائے تو پھر وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کرا دیتا ہے۔ لہذا روزہ کے حوالے سے روزہ رکھنے کی اور بھی بہت ساری جو فضائل ہیں، ہم یہاں پر یعنی دو روایت پر کہا کرتے ہیں۔ اور ایک اور عمل ہے کہ ماہ رجب میں استغفار کرنے کی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ جب چاہے جس وقت استغفار کے لیے مختلف نہیں، بالخصوص آپ ماہ رمضان کے رجب کے جو ہے نمازوں کے واجب نمازوں کے بعد آپ جب چاہیں کہ آپ استغفار کریں تو یہ زیادہ فضیلت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یعنی رجب شہر الاستغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، رجب شہر الاستغفار لامتی، کہ رجب میرے امت کے استغفار کرنے کا مہینہ ہے، فاکثروا فیہ الاستغفار، لہذا تم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ اور اس کے بعد زیارت کے بارے میں فضیلت ہے کہ ماہ رجب کے مہینے میں بالخصوص یکم رجب کو زیارت خصوصی طور پر مستحب قرار دیا ہے، جس میں لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زار الحسین علیہ السلام اول یوم من رجب غفر اللہ له البتہ، کہ اگر کوئی شخص یکم رجب کو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں تو اگر زیارت کے اگر توفیق حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ البتہ یعنی مکمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، البتہ یعنی تاکید کا لفظ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور عمل ہے صدقات ہیں، صدقہ یعنی کہ مہینے میں عام حالت میں بھی انسان کے اوپر صدقہ دینا مستحب ہے، صدقہ دینا اچھی چیز ہے، لیکن رجب کے مہینے میں صدقہ دینے کی جو خصوصی تاکید کی گئی ہے کہ اس حوالے سے ایک روایت ہے معصوم سے، من تصدق بصدقۃ فی رجب ابتغاء وجہ اللہ، اگر کوئی شخص رجب کے مہینے میں صدقہ دے دے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس پہ احسان چڑھانے کے لیے، دوسروں کو شہرت نمائی کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اگر کوئی بندہ ماہ رجب میں اگر صدقہ دے دے تو پھر اکرمہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ من الثواب، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے قیامت کے دن جنت میں ایسے ثواب کے ذریعے، یعنی کہ ثواب کتنا ملے گا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، یعنی کہ اس طرح ثواب دے گا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ اس طرح کے ثواب کی مقدار کسی کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، یعنی کہ اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واقعی مقدار میں خوب صدقہ دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد پھر ماہ رمضان کے یعنی دنوں کے اعلیٰ اعمال ہیں، اسی طرح میں غیر تو رغائب میں جو اعمال کرنا ہے خصوصی تاکید کرے، استغفار کرے، دعا کرے۔ اور لیلۃ الرغائب کسے کہتے ہیں کہ رجب کے جو پہلے جو جمعرات، شب جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ تو لیلۃ الرغائب، رغائب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رغبت سے، اور رغائب کا معنی عطایا اور فضل سے ہے۔ تو لہٰذا اس کی 3 وجہ ترجمہ بیان کیا ہے کہ لیلۃ الرغائب کو لیلۃ الرغائب کیوں کہا؟ نمبر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا و فضل زیادہ ہوتا ہے، اور نمبر 2 اس میں جو ہے رات میں اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے استغفار، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس طرف سے توبہ کرنے اور کرنے کے اعمال کی جانب راغب ہونے کی وجہ سے اس کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اور تیسرا وجہ ترجمہ یہ ہے کہ اس میں فرشتے راغب ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مومنین کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے، اس کی جانب راغب ہوتا ہے، تو اس کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔